اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر بالقرآن۔ رب کائنات نے اسلام آباد کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلسلہ چل رہا ہے کہ کیا صرف جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے کے باوجود دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115 اور 16 پڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد، جس نے میرے رسول، اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت بیان کر دی گئی۔ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ملی ہے، ساری ہدایت، پھر وہ قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں ہے۔ جب تک پتہ نہیں تھا، جب پڑھ کر سنا دی گئی کہ یہ ہدایت ہے، سننے کے بعد، آیت سننے کے بعد، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد، پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی جس نے مخالفت کی اور رسول کی مخالفت کر کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلا۔ یہاں مومنین سے مراد یہ مسلمہ ہے کہ یہ صحابہ کرام ہے، یعنی صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا لیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جس راستے پر چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں ان کو چلنے دیتا ہوں، چل۔ جب تمہارے سامنے میرے رسول نے حق بیان کر دیا، اس کی بات تم نے نہیں مانی اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں چلا، پھر چل جس طرف چلتا ہے چلتا چل، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اور پھر فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر میں اس کو آخرت میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اور فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ناقابل برداشت ہے وہ سزا، پھر میں اس کو وہاں پر داخل کروں گا جہنم میں، یہ اس کی آخری سزا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی آگے والی آیت میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس کے فوراً بعد رب کائنات نے یہ الفاظ کیوں فرمائے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ چاہے گا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں اس کے فوراً بعد شرک کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ معلوم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر نہیں چلتا، جو صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلتا، وہی شرک کرنے والا ہے، وہ شرک ہے، وہ شریک کرتا ہے اور راستوں کو شریک بناتا ہے۔ شرک کے معنی شریک ہے، کسی کو بھائیوال بنا لینا، کسی کو کسی کاروبار میں شریک، یہ جی میرا شراکت دار ہے، تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ سب اس میں کسی اور کو ملا لینا، یہ ایک شرک کہلاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا یہ جو اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا شرک کرنے والے کو، پھر فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّہِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کتنی چیزوں میں،
اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی شریعت میں جس نے جو بھی کسی قسم کا شریک کیا اللہ کے ساتھ، پھر اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، شرک کرنے والا کلمہ تو پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے اوپر حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور فرمایا ومأواہ النار، اور اس کے رہنے کی جگہ جو ہے جہنم ہے، جہنم دوزخ کی آگ میں یہ رہے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ اور یہ مشرک وہ نہیں جو بغیر کلمہ پڑھنے والے، یہ کلمہ پڑھنے والے شرک کرنے والے ہیں، جس کا ذکر رب کائنات نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر لوگ، اکثریت ہمیں کہتے ہیں تم تھوڑے سے ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اکثریت لوگوں کی اللہ پر ایمان لانے کے باوجود کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والے کیا کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے، لیکن شرک کر رہے ہیں، تو یہ شرک کرنے والے پر جنت اللہ نے حرام کر دی ہے۔ آگے رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، وہ اوپر آ رہے ہیں، واضح ہونے کے بعد انکار کیا، تو اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا ان الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلا دیا اور واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، اکڑ گئے ہماری آیتوں کے سامنے، ہماری آیتیں سن کر جھک جانا چاہیے تھا، اطاعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن آیتیں سن کر بھی اکڑ جاتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، یہ تکبر ہے اور آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، اپنے مذاہب کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے گا، ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگوں کو جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ رب نے فرمایا ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دو، یعنی یہ رب کائنات نے ایسی مثال دی ہے جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والا، شرک کرنے والا، اللہ کے قانون کے سامنے اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، اسی طرح جنت نہیں جا سکتا جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں جا سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرمین کو یہی سزا دیتے ہیں، مجرمین کے لیے یہی سزا، یہ لوگ مجرمین ہیں جو آیت کلمہ تو پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں بھئی اللہ نے تو ایمان والوں کا نام مسلمین رکھا ہے، تم نے یہ کا نام کیوں رکھ لیے ہیں، سامنے اکڑ جاتے ہیں، آیت کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آخری فرقہ بندی کے دور میں یہ فرمایا تھا کہ اس وقت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو لازم پکڑ لینا، یہ نبی کا حکم نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں پہنچی، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جماعت المسلمین کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ کل فرقے ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، ان سب سے الگ ہونا، کیا یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانیں گے۔ اور صحابہ کرام کا جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ میری سوال و جواب کی جو ہے قسطوں میں چل رہا ہے موبائل پر، اس کی قسط نمبر 7 میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک جماعت المسلمین کا وجود ثابت کیا ہے احادیث مبارکہ اور مختلف کتب سے، اور پھر دوسری جماعتوں والوں سے ثبوت مانگا ہے، جس طرح میں نے حوالے دے کر
اپنی جماعت المسلمین کا ثبوت کیا ہے، دلائل پیش کیا ہے کہ ان کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دے کر اور صحابہ کرام کے حضرت امیر معاویہ تک میں نے اس کا وجود ثابت کیا ہے، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں، پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم سبیل المومنین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سبیل المومنین، ان صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی، روزے رکھنے والا بھی اگر شرک کرے گا تو اس کو یہ نماز، روزہ، یہ کلمہ سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے، یہ دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہاں پر سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا منیبین الیہ، پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جو بتائے اس کو مان لو، اس پر عمل کرو۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے پوچھو اس کا حل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوہ، دوسری یہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو۔ تیسری یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور صلاۃ نماز قائم کرو۔ اور پھر فرمایا 3 باتیں پہلے بتائیں، 2 بعد میں، بیچ میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی مشرکین کے کام نہ کرنا۔ کون سے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، مشرکین نے کیا کیا تھا؟ ایک تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تھے، دوسرا اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تیسرا نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، چوتھا کیا کیا؟ فرمایا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، اور 5واں وکان شیعہ، اور وہ خود بھی فرقہ فرقہ بن گئے، اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں مگن، بس میں ہی حق پر ہوں۔ یہ تو سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ شاید میں غلطی پر ہوں۔ اگر یہ انسان سوچ لے نا کہ شاید میں غلطی پر تو نہیں، تو وہ حق ڈھونڈ لے گا، کوشش کرے گا۔ اگر وہ پہلے سے ہی کہ بس میں ہوں ہی حق پر، تو وہ اس کو حق نہیں ملے گا، کیونکہ حق ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو بھی شرک کہا، اور نماز نہ پڑھنے والے کو بھی مشرک کہا، اور اللہ سے نہ ڈرنے والے کو بھی مشرک کہا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے کو بھی مشرک کہا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو بھی مشرک کہا، اور یہ سمجھنا بس میں ہی حق پر ہوں، سمجھو اس کو بھی اللہ نے مشرک کہا۔ غور کرے، ہاں پھر اس کے پاس دلائل آ جائیں، آیت اور حدیث آ جائے، پھر اس سے دعویٰ کرنا ہے کہ بالکل یہ آیت اور حدیث حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرقہ واریت بھی شرک ہے، اور فرقے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرقے کلمہ بھی پڑھیں گے، فرقے نمازیں بھی پڑھیں گے، فرقے روزے بھی رکھیں گے۔ اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597 4597 صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ تَتَّفِقُ عَلَىٰ 70، میری یہ ملت جو ہے، میری ملت یعنی اپنی امت سے فرمایا کہ میری یہ امت ان قریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ جو اوپر میں نے آیت پڑھی نا سورہ اپنے نساء کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، غور کریں اس پر، فرمایا 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فی النار۔ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے، وہ واحد فی الجنہ، واحد ایک جائے گا جنت میں، وہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ اب اللہ کے رسول فرمائے ایک جائے گا جنت میں، اور آج کل کے تمام علماء کرام
मुल्ला मौलवी तमाम इस कोशिश में लगे हुए हैं। कोई कहता है जी 4 जाएंगे जन्नत में, कोई कहता है 6 जाएंगे जन्नत में, कोई कहता है 3 जाएंगे जन्नत में। साबुत करते हैं, कोशिश करते हैं, दलाल देते हैं अपने अपने कि ये सब सही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक सही है, ये कहते हैं सब सही है। बात किसकी सही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यकीनन सही है। और फिर ये बात सुनने के बाद और अल्लाह ने फरमाया मन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, मेरे रसूल की बात तुम्हारे सामने बयान कर दी गई और फिर तुम मुखालफत करते हो, ऐसे लोगों के लिए जन्नत नहीं है। अल्लाह का कुरान फरमाया एक जाएगी जन्नत में। और फिर तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 2863 2863, हज़रत हारिस अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन इद्दा दावल जाहिलिया, फरमाया जिसने जाहिलियत की दावत दी, जाहिलियत से मुराद यहाँ फिरके हैं, जिन्होंने फिरकों की दावत दी। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़इन्नहु मिन जूसा जहन्नम, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। जिसने जाहिलियत की दावत, फिरकावारियत की दावत दी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो सहाबी पूछते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फरमाया ये जहन्नम में जाएंगे, फ़इन सल्ला व साम, पूछ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर ये नमाजें पढ़े, रोजे रखे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, फिर भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। फ़क़ाल इन सल्ला व साम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे वो रोजे रखें, चाहे नमाज पढ़े, फिर भी वो जहन्नम का ईंधन है। फरमान किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज कहा जाता है जी बस नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ये कलमा पढ़ लिया है, सब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं, जन्नत में जाने के लिए वो जो मैंने पहले बताया था वो कलमा जो है दंदानों वाला होना चाहिए। वो दंदाने क्या है कलमे में जो जन्नत में ले जाने वाला कलमा होगा? ये इंशाल्लाह चौथी की साजिश चल रही है, जो कलमा पढ़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। आगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं बताऊंगा वो कलमा के कौन से दंदाने हैं, जब उसमें वो होंगे तो जन्नत का ताला खुलेगा, वो कलमे वाला जन्नत में जाएगा जिसमें वो दंदाने होंगे। तो सूरह शूरा में है, सूरह शूरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, ये दीन जो है बतौर शरीयत अल्लाह फरमाता है मैंने नाज़िल किया है ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, और मा वस्सा बिही, और इस शरीयत में दीन में हमने जो हुक्म दिया था नूह अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया था, वल्लज़ी औहैना इलैका, हम आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही कर चुके हैं। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही हमने आपकी तरफ की है इससे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ यही वही कर चुके हैं। वही की है अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं ये वही मैंने तमाम नबियों को की है। कौन सी? अन अकीमुद्दीन, के दीन को कायम करना, दीन कायम है तो कायम रखना, दीन अगर पहले कायम है तो कायम रखना, अगर दीन कायम नहीं है तो कायम करना। ये तमाम नबियों को दीन कायम करने की जो है वही की गई थी, मुसाहिब नहीं। और फिर फरमाया अल्लाहु अकबर, वला ततफर्रकू फीहे, इस दीन में फिरकेबाजी न करना। तमाम नबियों को यही हुक्म था कि फिरकेबाजी न करना। ऐ अल्लाह के रसूल आपको भी यही हुक्म है, इस दीन को फिरकों में तकसीम न कर देना, एक दीन रखना। यहाँ पर 4 नबियों का जिक्र क्यों है? कभी कभी इस पे मैं गौर करता हूँ। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जैसे आज 4 मज़हब है ना, तो मकसद ये हुआ कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नूही फिरका न बना लेना,
ابراہیمی فرقہ نہ بنا لینا، موسوی فرقہ نہ بنا لینا، عیسائی فرقہ نہ بنا لینا، ان نبیوں کے ناموں سے بھی فرقہ نہ بنا لینا۔ جب نبیوں کے ناموں سے فرقہ بنانے کی اجازت نہیں، صحابہ کے ناموں سے فرقہ بنانے کی اجازت نہیں، تو پھر امتیوں کے ناموں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری بنانے کی اجازت کس نے دی؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو آپ کی دعوت ہے نا کہ فرقے نہ بنانا، اور تو دعوت بہت دیتے ہیں، غور کرے، یہ جو آپ کی دعوت ہے نا کہ فرقے نہ بنانا، کبر علی المشرکین، یہ مشرکین کو بہت جو ہے ناگوار گزرتی ہے۔ جس کو یہ دعوت ناگوار گزرتی ہے، اللہ نے اس کو مشرک فرمایا۔ یہ مشرک کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ امت ایک ہو جائے، وہ کہتا نہیں ہے فرقوں میں رہے۔ جو اس کا مطلب ہے جو امت کو فرقوں میں تقسیم کرتا ہے، اس آیت کی روح سے وہ شرک کر رہا ہے، اور جو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے وہ توحید پرست ہے۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں مشرکین کو بڑی گران گزرتی ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس دعوت کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اے جماعت المسلمین، آپ خوش قسمت ہو، اس دعوت کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ورنہ کسی اور کو چن لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے؟ یہدی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو لینا چاہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ہم نے ہدایت دینا چاہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، جماعت المسلمین میں شامل ہو گئے، اور جو ہدایت دینا ہی نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دیتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 3، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186، اللہ نے فرما دیا لَتُبْلُغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ لَتُبْلَغُنَّ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، اموالکم، تمہارے اموال سے بھی آزمائے گا، اموال کا نقصان دے کر یا مال زیادہ دے کر، دونوں طرح آزمائش ہوتی ہے، مال چھین کر بھی، زیادہ دے کر بھی، مالدار بن گیا ہے اب اس کے پاس دین کے لیے ٹائم ہے نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہارے نفسوں کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچا کر بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور دوسری یہ بات فرمائی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایک تم سے سننی پڑے گی اذیت والی باتیں، دل کو دکھانے والی باتیں، تکلیف اٹھانی پڑے گی، جن سے ایک تو من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب، اہل کتاب سے تمہیں بہت اذیتیں پہنچے گی، اہل کتاب سے، اور پہنچ رہی ہیں، اہل کتاب سے تمہیں بہت اذیتیں پہنچے گی۔ اور دوسری ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور جو شرک کرنے والے ہیں نا وہ بھی آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں گے، پہنچا رہے ہیں جماعت المسلمین کو، دیکھو کیسے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، زبانی ہر طریقے سے ان کا، جہاں تک ان کی جو ہے کوشش ہوتی ہے، جہاں تک ان کی طاقت ہے، وہ جماعت المسلمین کو تکلیف پہنچانے میں کسر نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کر رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پھر اللہ نے فرمایا اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم متقی بن کر رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اذیتیں تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی حق پر ثابت قدم رہو، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت حرام کر دی ہے جنہوں نے شرک کیا، اور فرقہ بندی بھی شرک ہے، لہذا فرقہ بندی، فرقے بھی جو ہے دوزخ میں جائیں گے، یہ میرا نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جو کہتے نہیں کہ سب جائیں گے کلمہ پڑھنے والے، وہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلائل آنے کے بعد اللہ کے رسول جو مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو ہے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، جو ہمیں تکلیفیں ان کی طرف جو اللہ نے بتایا پہنچے گی، اول تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، نہ پہنچائے، اگر پہنچے بھی یا اللہ ہمیں پھر ثابت قدم رکھنا، تیرے سوا ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ تمام اپنی نماز کے بعد مسلمین جو پریشان ہیں اللہ علیہ